نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين۔ غیر صحیح افعال، یہ ہم سب کا سبق ہے جو چل رہا ہے، اور غیر صحیح افعال کے تعلق سے آپ کے ذہن میں جو باتیں اب تک ہیں وہ یہ ہوں گی کہ کوئی بھی فعل غیر صحیح تب ہوتا ہے جب حروف مادہ میں یعنی روٹ لیٹرز میں کچھ خاص قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جب حروف مادہ میں فا عین لام کلمہ تینوں میں سے کسی بھی جگہ پر حمزہ آ جائے تب وہ محموز کہلاتا ہے، اسی طریقے سے، اور وہ غیر صحیح ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ دوسری کیس یہ پڑھی تھی آپ نے کہ جب کوئی بھی حروف مادہ میں سے کوئی بھی ایک حرف ریپیٹ ہو جائے کسی بھی پلیس پر، خواہ وہ فرسٹ اور تھرڈ پلیس پر ہو ریپیٹیشن، چاہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ پلیس پر ہو، اور چاہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ پلیس پر ہو، یعنی ان تین میں سے کوئی بھی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو بھی وہ ریپیٹیشن والا یعنی تکرار والا ہی پوائنٹ بنے گا، اور وہ فعل پھر غیر صحیح بن جائے گا، اور اس کا نام آپ نے مضاعف پڑھا تھا۔ تو محموز اور مضاعف، ان دونوں کا ابتدائی تعارف، پھر اس کے بعد آپ نے ان دونوں پر بیسڈ کچھ پرابلمس بھی کریں اور ان کے کانسیپٹس کو بھی الحمدللہ سمجھ لیا۔ گردان میں کیا کچھ چینجز ہوتے ہیں وہ بھی جان لیا۔ آج اب تیسری جو بات آپ کو پہلے ڈسکس کی جا چکی تھی، تیسری بات یعنی حرف علت آ جائے فا عین لام کلمہ کسی بھی پلیس پر، حرف علت واو اور یا ہے، لہٰذا واو بھی آ جائے یا بھی آئے، دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر وہ حروف مادہ سے بننے والا فعل کیا کہلائے گا؟ غیر صحیح فعل کہلائے گا، اور پھر اس کا نام پڑ جائے گا معطل۔ تو وہ جو سب سے مین جو آپ کی ہیڈنگ ہے وہ غیر صحیح افعال ہے، مین جو ٹاپک ہے وہ غیر صحیح افعال ہے، اس کی جو تین سب ہیڈنگز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ محموز، مضاعف اور معطل۔ محموز، مضاعف چیپٹر کلوز، اور اب آج آپ معطل کو باضابطہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری اگلی سلائیڈ میں جو آج کا جو ہمارا عنوان ہے سبق کا ٹاپک وہ یہی ہے کہ ہم لوگ غیر صحیح افعال ہی کنٹینیوڈ ہے ہمارا، لیکن اس غیر صحیح افعال میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے معطل۔ اس معطل کے بارے میں تفصیل سے آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ کا اگر ویسے دیکھا جائے اوور آل غیر صحیح افعال کے تعلق سے تو آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہے، لیکن آپ اصل کام یہی ہونا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جو تین ٹاپکس تھے، سب ٹاپکس، اس میں سے دو فنش ہو گئے تو آدھے زیادہ ہو گیا، لیکن یہی جو لاسٹ ون ہے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ون، اور اس میں آپ کو کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ معطل، لام پر شد ہے، تھوڑا آہستہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ آج ابتدائی کچھ چیزیں سیکھیں گے، کل انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ اور اس میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ دیکھیے، معطل کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حروف مادہ میں حرف علت کا آ جانا حروف مادہ کی جگہ پر، ٹھیک ہے، تو وہ کس کس جگہ پر اور کیسے کیسے آ رہے ہیں، وہ حروف علت ہیں کیا؟ تو حرف علت واو اور یا ہیں، لہٰذا ان واو اور یا کو ہم پلیس کریں گے اپنے حروف مادہ میں۔ پہلا سیٹ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے کچھ واو، زا اور را، یہ تین لیٹرز ہیں جس میں پہلا لیٹر واو ہے، تو واو کی پریزنس کی وجہ سے اسے ہم کیا کہیں گے کہ حرف علت آ گیا، کیونکہ یہاں پر آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ حروف علت آپ کے دو ہیں، وہ کیا ہیں؟ واو اور یا۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک تو آپ نے دیکھا واو،
दूसरा देखिए, इसी तरीके से एक और आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो है कॉफ, वाव और लाम। ठीक। फिर एक तीसरा दाल, आइन और वाव। अब यहाँ आप नोटिस करें कि जो हरफ इल्लत वाव है वो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर, फिर सेकंड प्लेस पर, और फिर थर्ड प्लेस पर। आपको पता है फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है, फर्स्ट प्लेस का मतलब फा कलिमा। ठीक है, फा कलिमा, फा कलिमा की जगह पर। इसी तरह सेकंड प्लेस आइन कलिमा, और थर्ड प्लेस जो है वो है लाम कलिमा। फा आइन लाम आप जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन आपके सामने एग्जाम्पल्स आई, और तीनों में वाव जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर है। अब इनको जहन में कैसे रखें? वाव ज़ारा जो लफ्ज कह लें कि अभी लफ्ज तो नहीं, अभी तो इनको आप मिला नहीं रहे हैं, अलग अलग अलहदा हैं, लेकिन इन तीनों को अगर मिला दें तो ये विज्र करके बनता है। विज्र जो होता है वो बोझ के मफहूम में, बर्डन के मफहूम में, बोझ के मफहूम में आता है। ठीक है, काफ वाव लाम को अगर मिला दें तो ये कौल बन जाता है। कौल का मतलब आप जानते हैं, कल बात, कौल, कौलुल्लाह, कौलुर रसूल। ठीक है, तो कौल याद रखिएगा। दाल आइन वाव, ठीक है, ये दाल आइन वाव ये बुलाने के मफहूम में इनको अगर हम रख लें तो इस तरीके से आपके सामने आ गए ये तीन। अब आगे देखिए, या, सीन, रॉ। अब यहाँ पर हरफ इल्लत चूंकि या भी है लिहाजा वो भी आएगी एग्जाम्पल में। इसी तरह बा, या, आइन, और हा, दाल, या। ठीक, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर या जो है फा कलिमा पर, फिर या आइन कलिमा की जगह पर। ठीक है, और फिर या जो आई लास्ट में वो लाम कलिमा। गोया के जैसे वाव ने तीन प्लेसेस ऑक्युपाई करी तीनों अलग अलग केसेस में, वैसे यहाँ पर भी इसने तीन डिफरेंट प्लेसेस पर ये आया। यहाँ जो आपके ये रूट लेटर्स हैं इनको अगर आप मिला दें तो या, सीन, रा, युस्र। युस्र आप जानते हैं आसानी, आसानी के लिए आता है युस्र। इसी तरह बा या आइन, बै, तिजारत के मफहूम में आता है बै। ठीक है, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। इसी तरह हा, दाल, या, ये हुदा यानी हिदायत का मफहूम। तो ये कुछ आप इस तरह याद भी रख सकते हैं इनको तीनों एग्जाम्पल्स। तो अब जबकि आपने इनको अच्छी तरह से देख लिया, तो ये जो तीन तीन के दो सेट बने आपके सामने, इनमें अगर आप गौर करें तो फिर अब इनका नाम क्या रखा जाए। जैसे वहां पर आप महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम बोलते थे, तो वैसे ही यहाँ पर अब ये मुअतलुल फा कहलाएगा। मुअतलुल फा। ठीक है, कौन सा केस? ये दोनों शुरुआत वाले, फर्स्ट केस। सेकंड केस में जिसमें कौल और बै है, इसे हम कहेंगे मुअतल्लुल आइन। ठीक है, इसी तरह जिसमें वाव और या यानी हरफ इल्लत आखिरी प्लेस पर है, लाम की प्लेस पर, तो उनका नाम पड़ जाएगा मुअतल्लुल लाम। ये आपके जहन में रहना चाहिए। यानी सिर्फ इनको याद कैसे करें, इनको कैटेगराइज कैसे करें? तो कैटेगरी बनेगी किससे? जब इनको हम कोई नाम देंगे। तो ये जो पहला वाला केस है, फर्स्ट केस, इसको आपने क्या नाम दिया, सेकंड केस को नाम क्या दिया, थर्ड को क्या दिया, ये याद रखिए। तीनों ही जगह पर क्या आ रहे हैं, यानी हरफ इल्लत आ रहे हैं। नाम इस मुअत्तल को लेकर के पढ़ रहा है, मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल आइन, मुअत्तलुल लाम। ठीक। और एक बात कि ये चीजें ऐसी नहीं हो कि फिर आपको बोझ लगने लग जाए। नहीं, अभी आपको जो बार बार ये रिपीट करके बताई जा रही हैं एक चीज को तीन तरह से,
وہ اسی لیے کہ یہ یہیں کا یہیں آپ کو یہ ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں. ان کے لیے آپ کو کوئی بہت ایکسٹرا ایفرٹ نہ ڈالنی پڑے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کیا عربی قواعد کے جو کمپائلرز ہیں جنہوں نے مرتب کیا قواعد کو، کیا انہوں نے کوئی اور نام دیا؟ تو بے شک انہوں نے نام دیا ہے ان کو. یعنی یہ نام اس طرح بھی دیے جاتے ہیں کہ معتل الفا کا ایک نام آسان الفاظ میں یہ رکھ دیا گیا ہے، اس کو مثال بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مثال. اب یہ ہمارے یہاں مثال ایگزامپل کے فارم میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس مثال کو آپ اسی پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں کہ یہ معتل الفا ہے، اس کا ایک نام یہ بھی ہے، مثال. اسی طرح دوسرا والا جو ہے اس کا نام ہے اجوف. اجوف. اب یہ وہ ٹرمز ہیں جن کی آپ انگلش پوچھیں گے تو ہم نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ وہاں یہ ساری سچویشنز پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اعراب کا وہاں کانسیپٹ آ گیا تھا، وہاں پر ضمائر تھے، وہاں پر افعال تھے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں نہیں ہے ان کا ہم انگلش یا ہندی ایکویولنٹ کیسے آپ کو بتائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو انہی الفاظ کو، انہی ٹرمز کو ذہن میں محفوظ کرنا ہوگا. تو مثال، اجوف. اور تیسرا والا جو کیس ہے یعنی معتل اللام کا، اسے ناقص نام دیا گیا ہے. تو آج کے کلاس میں یہی اتنا ابھی آپ کے سمجھنے کے اعتبار سے کافی کچھ ہوئے، لیکن آگے ہم چلتے ہیں، اس میں اور بھی کچھ سیکھتے ہیں. اس کو بھولیے نہیں، اچھی طرح یاد رکھیے. یہ آج کے لیے ہی نہیں ہے، صرف ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے کہ آپ نے غیر صحیح افعال میں اگر بات آئے کبھی غیر صحیح افعال کی، یہ ایک مشکل ٹاپک لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. جو بچے 8 8 سال گرامر پڑھتے ہیں عربی مدارس میں جا کر کے، ان کو بھی جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. یہ کچھ ملتا جلتا ویسے ہی معاملہ ہے جیسے ہمارے یہاں بہت بڑی اکثریت کی اسکولنگ اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بچے جب کالجز میں یا یونیورسٹیز میں یا آگے کسی کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر پھر سے ایک نئے سرے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں. وہی ساری چیزیں جو اسکول لائف میں بتائی گئی ہوتی ہیں ان کو وہاں سے پھر وہ نئے سرے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ بہت مطلب تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ پھر آپ نے فائدہ ہی کیا ہوا آپ کی اسکولنگ کا. تو اصل میں یہ وہ چیزیں تھیں جو شروع میں ذہن میں بہت اچھی طرح سے محفوظ رہنی چاہیے. تو یہ چارٹ آپ کے ذہن میں رہے. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پڑھا اور آپ بھی بھول جائیں، بھولیے نہیں. اس میں سب سے پہلے غیر صحیح افعال میں کہ ہوتے کیا ہیں، ان کا کانسیپٹ، پھر اس کے بعد اس میں آپ کے سامنے کیا کیا آیا. تو وہ پہلی والی سچویشن کے حوالے سے جو کیس بنا وہ محموز کا بنا، دوسرا آپ کا مضاعف کا بنا، اور تیسرا آپ کا معتل کا بنا. پھر آپ نے محموز میں وہ جو 3 سچویشنز تھیں ان میں سے کس کا علاج کیا، مضاعف میں جو 3 سچویشنز بنی، کنڈیشنز، ان میں سے کس کا آپ نے علاج کیا، کس کا نہیں کیا، کسے فارغ کر دیا، چھوڑ دیا. پھر معتل میں اب آپ کے سامنے کیا کچھ آیا. تو معتل میں آپ کے سامنے 3 پھر کیفیات آئیں، اور صرف 3 نہیں آئیں بلکہ 2 کے حوالے سے 3 آئیں. وہ ابھی آگے کلیئر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں، اس کو اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یعنی کہ اب ہمارے سامنے جو پہلا ٹاپک ہوگا، سب ٹاپک، وہ کیا آنا چاہیے؟ وہ ہے مثال، جو اب ہمیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی اجوف اور ناقص کو اب بعد میں پڑھیں گے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر بن رہا ہے جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. آپ بھولے نہیں، بار بار میرا مطلب کہنے کا یہی ہے، اور اتنا مشکل بھی نہ لگے کہ آپ بورنگ فیل کرنے لگیں. ٹھیک ہے، تو چلے اب مثال ہیڈنگ ڈالتے ہیں یہاں پر. یہ مثال اب ہمارے سامنے ایک طرح سے 2 قسم کا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، پیچھے والی سلائیڈ میں آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی. وہ کیسے؟ دیکھیے، کیونکہ حروف علت کتنے ہیں؟ 2 ہیں، واو اور یا. تو واو اور یا ان دونوں کے تعلق سے آپ کی ہر ایک کی 2 قسمیں بن گئی. پھر سے سنیے گا، سمجھیے گا. یہاں پر واو بھی ہے اور یا بھی ہے. ٹھیک، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے سامنے 2 قسمیں سب کی بن گئی. مثال کی 2 قسمیں بن گئی، ایک واو کے حوالے سے اور ایک یا کے. اسی طرح اجوف کی 2 قسمیں بن گئی، ایک واو کے حوالے سے اور یا کے حوالے سے. اسی طرح ناقص کی بھی 2 قسمیں بن کے سامنے آ گئی آپ کے.
تو یہ اسٹرکچر بنسبت پیچھے تھوڑا سا ٹپیکل ہے کمپیریٹیولی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے 2 پوائنٹس آپ کو ملے. اسی طرح اجوف کے بھی 2، اسی طرح ناقص کے بھی 2. یہ تصویر ذہن میں رہنی چاہیے، بھولنا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک. یہاں پر بھی کس حوالے سے؟ واو اور یا کے حوالے سے، ہر حروف علت 2 ہونے کے حوالے سے. تو اب ہماری سب ہیڈنگ ہے مثال، اور مثال میں اب 2 قسمیں جو بنی ان کا نام کیا رکھیں. نام کرن بہت اہم چیز ہوتی ہے. وہ یہ کہ مثال واو والا اگر ہو تو کیا بولیں، مثال یا والی ہو تو کیا بولیں. تو مثال ایک کو کہا جائے گا مثال واوی، واو سے واوی بن گیا، اور دوسرے کو کہا جائے گا مثال یائی. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہوئی، یائی، ٹھیک ہے. یعنی واو سے واوی اور یا سے یائی، ٹھیک. اب آپ کو میں نے اگزامپل کیا دی تھی شروع میں، اس اگزامپل کو ذرا ریکال کریں. ہاسپٹل کی اگزامپل دی تھی، ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، الگ الگ بیماری کے الگ الگ علاج کے ڈپارٹمنٹس الگ الگ. کون لوگ آتے ہیں وہاں؟ پیشنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کون ہوتے ہیں وہاں پر؟ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. ڈاکٹرز کس چیز کی مدد لیتے ہیں مرض کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ ٹیسٹ کی یا انویسٹیگیشن کی. جب تک پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتا تو پراپر ڈائگنوسس بھی نہیں ہوتی. تو کوئی بھی مرض کو اگر آپ ڈائگنوز کرانا چاہتے ہیں کہ ہے کیا اصل میں، تو اس کے سمٹمز کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اور باقی چیزیں ٹیسٹ سے پتہ چلتی ہیں. اور آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ پورے کی پوری ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ انویسٹیگیشنز کراتے ہیں درجن بھر، پھر پتہ لگاتے ہیں کہ مرض کون سا ہے. پھر مرض پتہ لگنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹس میں آپ کو الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں بھیج دیا جاتا ہے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں پر جو کچھ پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیوریبل ہوتے ہیں، جن کا علاج ہو سکتا ہے، اور کچھ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کو ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف پرہیز کرتے رہیے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہوتا. تو ہم لوگ بھی اپنے غیر صحیح افعال کو ایک ہاسپٹل سمجھیں، اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. یہاں پر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے سامنے جو مریض ہیں وہ یہی ہیں، یہ واوی یائی اور اجوف و ناقص و فلاں و فلاں، یہ سب پیشنٹس ہیں. لیکن ان سارے کے سارے پیشنٹس کو آپ ایڈمٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، دس از دا کوشچن اوور ہیئر، ٹھیک ہے. سب کا علاج کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ کوشچن ہے. دوسری بات یہ، علاج ہوگا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے. واٹ ٹریٹمنٹ شوڈ بی گیون اور پرووائڈیڈ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ جو ہوگا وہ کن کن شرطوں کے ساتھ ہوگا. یہی کچھ چیزیں ہم ان پورے چیپٹر میں سیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہاں پر میڈیکل سائنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک سمجھانے کی بات ہو گئی. تو مثال میں بھی اسی طرح واوی اور یائی ہے. تو کیا جہاں جہاں بھی یہ مثال واوی والی سچویشن بنے گی وہ تمام کے تمام ایڈمٹ کر لیے جائیں گے؟ سب سے بڑا کوشچن یہ ہے، ٹھیک ہے. یا ان کی کوئی پہلے ٹیسٹ ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، پھر اس کے بعد ان میں سے فلاں 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 کو لیا جائے گا، باقی سب کو چھوڑ دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا جائیے آپ کا علاج نہیں ہونا. تو یہی بات اب آپ کو یہاں سمجھنی ہے کہ مثال واوی میں تمام کے تمام کیسز ایڈمٹ نہیں کر لیے جائیں گے، سب کا علاج نہیں ہوگا. تو پھر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ یہ اتنی کہانی، یہ اتنی تمہید انتہائی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ اب دھیان سے سنیے گا. آپ نے حروف مادہ کے تعداد کے حوالے سے مجرد اور مزید فی کی جو حروف مادہ کے ساتھ ساتھ جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں ان میں جو حروف کی تعداد ہوتی ہے اس حوالے سے آپ نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی ٹرمینالوجیز پڑھی تھیں، ٹھیک ہے. تو آج آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو بھی حروف جو بھی غیر صحیح ڈکلیئر ہو جائے گا، پہلے تو دھیان سے سنیے، سب سے پہلے غیر صحیح ڈکلیئر ہوگا. غیر صحیح فیل ڈکلیئر ہونے کے بعد اگلے اسٹیپ میں وہ کیا ڈکلیئر ہوگا؟ معطل ڈکلیئر ہوگا. معطل ڈکلیئر ہونے کے بعد وہ مثال ڈکلیئر ہوگا. مثال ڈکلیئر ہونے کے بعد اب 2 باتیں ہیں کہ وہ واوی ہو یا یائی. تو اگر وہ واوی ڈکلیئر ہو گیا تو کیا ہر ایرے غیرے کو یہاں انٹری مل جائے گی؟ نہیں. واوی ڈکلیئر ہونے کے بعد اب آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں.
उस टेस्ट में से देखना है कि वो मजीद फी का तो नहीं। अगर वो मजीद फी का पेशेंट है तो फिर उसको आप एडमिट नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे। इट मींस यहां पर सिर्फ सुलासी मुजर्रद वाले ही एडमिशन लेंगे। एक बात। दूसरा पॉइंट सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, भूलिएगा नहीं। दूसरा पॉइंट, सुलासी मुजर्रद में 6 अबवाब हैं। ठीक है, टोटल कितने अबवाब होते हैं? 6 अबवाब हैं माजी मुजारे कॉम्बिनेशंस वाले। ठीक है, तो इन 6 अबवाब में से सिर्फ और सिर्फ 3 अबवाब हैं जिनका इलाज होगा, बाकी 3 को कहा जाएगा जाइए आप, अल्लाह हाफिज। ठीक है, वो 3 अबवाब क्या हैं? हा, दौद और फा। ठीक है, सुनते जाइए, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। सुलासी मुजर्रद वालों को लिया, मजीद फी को वापस भेज दिया। हा दौद फा जो हुरूफे सॉरी हा दौद फा जो बाब हैं, इन अबवाब में से ही मुजर्रद के इन अबवाब को एक्सेप्ट किया गया, बाकी को वापस भेज दिया गया। इसके बाद आपको पता है फेल या तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। तो पैसिव वालों को खुदाफिज कह दिया गया, सिर्फ आपने एक्टिव वालों को एडमिट किया, मारूफ को एडमिट किया, मजहूल को वापस भेज दिया। अब आती है बात, जमाने के एतबार से फेल की 2 किस्में होती हैं, माजी और मुदारे। तो माजी वालों को फारिग कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, छोड़ दिया, मुजारे को ले लिया, मुजारे का इलाज करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ गया, पहले जमाना देखेंगे, यहाँ पर हम पहले मुजारे लिख लें, वो ज्यादा बेहतर है। जब मुजारे को लेंगे, माजी को वापस भेज देंगे, उसके बाद अब ये देखेंगे कि वो मुजारे मजहूल है या मारूफ। तो मजहूल को नहीं लेंगे, मारूफ को लेंगे। माजी तो पूरा का पूरा चला गया ना। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? जवाब में बताइए, वहां पर फीडबैक दीजिए। अगर ये बातें अब तक क्लियर हो रही तो फिर आगे चलते हैं। यानी जहन में पूरा फ्लो चार्ट बनते रहना चाहिए, कोई कहानी तो है नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तब तो बेहतर है, नहीं तो फिर वो क्लियर नहीं होगा। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है, क्लियर है, वेल एंड गुड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये पढ़ेंगे कि अब मिसाल वावी में से आप समझ गए कि किन को एडमिट करना है, बाकी सबको वापस भेज देना है। तो चलते हैं मिसाल वावी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रही है। देखिए याई को अभी नहीं टच कर रहे ना, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वही जो जिससे बात शुरू की थी, वाओ जारा, विज्र। इसमें देखिए सबसे पहले रूट लेटर्स को देखते ही पहचानेंगे। ठीक है, तो ये वाओ जारा, इसमें देखिए गैर सही डिक्लेयर हो रहा है। गैर सही डिक्लेयर होने के साथ ही साथ ये मौतल भी डिक्लेयर हो रहा है, क्योंकि हरफ इल्लत का केस है। मौतल में ये मिसाल डिक्लेयर हो रहा है, क्योंकि इसमें आप जो हरफ इल्लत है वो किस जगह पर देख रहे हैं? फा कलिमा की जगह पर। मिसाल में ये वावी डिक्लेयर हो रहा है, क्योंकि वाव आ रहा है, या नहीं आ रही। इतनी बातें होंगी। अब इसके बाद इसका बाब जब पता चलेगा तब आगे के फैसले होंगे ना। चलिए बाब देखते हैं। ये बाब दौद से है, ये बाब दौद से आता है। दौद बाब से जब आएगा तो देखते ही आपने कहा कि इसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि ये सुलासी मुजर्रद है। लेकिन फौरन ब्रेक लगाया, अरे मुजर्रद में तो 6 होते हैं, ये उन 3 में से है या नहीं है? तो बेशक 3 में से भी है, यानी दूसरा टेस्ट भी इसने पास कर लिया। अब इसका माजी मुजारे यहाँ बनाइए तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है माजी मुजारे क्या बनेगा इसका? भाई वाव जारा को बाप द्वाद से लेके आइए तो क्या बनेगा? सबसे पहले ज़ौराबा यानी वजारा, वज़र और दूसरा क्या बनेगा मुजारे? यवज़रू जी, यवज़रू यौजिरु, यानी यदरिबु, यौजिरु, यदरिबु। ठीक है, यदरिबु ऐसे लिख के देखिए, यदरिबु। ठीक है, तो वो ये इतना आपको हटा देना है। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया? यौ जीरो हो गया, नहीं हो गया? तो ये यौ जीरो बन गया। अब ये बताइए कि क्या वजारा का इलाज है? होगा?
نہیں بھائی وزارہ کے بارے میں کچھ سوچیں گے؟ نہیں نہیں سوچیں گے، کیوں؟ کیونکہ مضارع کا علاج ہوگا، ماضی کا علاج نہیں ہوگا، تو یہ تو ایسے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ اب یو زیرو کو فوکس کریں گے۔ یو زیرو مضارع بھی ہے اور معروف بھی ہے، مجہول تو بھی ہے ہی نہیں سامنے، لہٰذا اب باقی دونوں پوائنٹس بھی اسکریننگ ہوتی جا رہی ہے، شارٹ لسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، آپ کے لیے کام آسان ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بچا صرف یو زیرو۔ اب اس یو زیرو میں علاج کیا کرنا ہے؟ اس کا جو واو ہوتا ہے نا، وہ واو گرا دیا جاتا ہے، بس یہ علاج ہے۔ دس واو ول بی، ایک طریقے سے اس کو آپ کیا کریں گے؟ پوری ریموو طریقے سے ہاں اس کو ہٹا دیں گے، ڈراپ کر دیں گے۔ تو ڈراپ کرنے کے بعد جو آپ کو ملا ریکوائرڈ، اب جو ملا آؤٹ کم وہ کیا ہے؟ یزیرو، یزیرو، ٹھیک ہے؟ یزیرو یہ کس معنی میں اور کس مفہوم میں آتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا نا بوجھ، تو یہ جو آتے ہیں یہ بوجھ اٹھانے کے مفہوم میں آتے ہیں، واو زارا، ٹھیک ہے؟ یہ بوجھ اٹھانے کے مفہوم میں آتے ہیں، یعنی وہ کون، یعنی اب آپ مضارع کا یہ جو پہلا صیغہ ہے تو اس نے ایک طریقے سے بوجھ اٹھایا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس سے آپ دیکھیں کیا کوئی اگزامپل لکھ رہی ہے؟ تو ایک اگزامپل لکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تزیرو۔ اب تزیرو کون سا صیغہ ہے؟ یزیرو، یزیرانی، یزیرونا، تزیرو، ہے نا؟ مل گیا تزیرو، تزیرانی، یزیرنا، پھر تزیرو۔ تو یہ جو تزیرو ہے اب آگے آ رہا ہے لا تزیرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا وازرتن، وازرتن یہ اسم ہے اور مرفوع ہے، وازرتن، لا تزیرو وازرتن وزر اخرى، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزر اخرى بوجھ اٹھانے والی، اصل میں یہ نفس جان کی طرف اشارہ ہے، لہذا یہاں پر تزیرو مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، لا تزیرو وازرتن وزر اخرى، ٹھیک؟ تو یہ جو تزیرو بنا یہ کہاں سے بنا؟ آج آپ کو پتا چلا، اتنی دور سرجری ورجری کر لی آپ نے، پتا چل گیا کہ یہ اصل میں اتنی لمبی کہانی اس کے پیچھے ہے کہ صرف اور صرف یہ کہہ دینا، اس کا مطلب بتا دینا کافی نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت بہت سالہ سال کی محنت بھی نہیں ہے، چند روز کی محنت میں آپ نے الحمدللہ یہ چیز سائنٹیفکلی آرگنائز طریقے سے سیکھ لی کہ یہ تزیرو آیا کہاں سے۔ باقی ابھی ایکسپلینیشن کا اس کی موقع نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھنا ہے کہ دیکھیے جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ یوز لیس نہیں ہے، اس کا فوراً ہی ایگزامپل مل جا رہا ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ تھیں، کچھ چیزیں اور معلوم ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا پورے کا پورا ٹیکسٹ آپ کو دھیرے دھیرے انشاءاللہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی ایگزامپلس ہو سکتے ہیں، ان کی بھی پریکٹس کی جائے گی، جیسے واو، را اور سا، دھیان سے دیکھیے گا، واو، را اور سا۔ سب سے پہلے دھیان جیسے ہی آپ نے اس پہ جمایا اپنا، میں شروعاتی طور پہ ابھی پوری گردان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کچھ ابتدائی مرحلے میں کچھ چیزیں آ جائیں فوراً، جتنی پڑھی وہ اپلائی ہو جائیں۔ واو، را اور سا، جیسے ہی اسے دیکھا تو اس میں آپ کو کیا دکھ گیا؟ حرف علت۔ حرف علت دکھتے ہی فوراً آپ کی نگاہ کہاں پہنچ گئی؟ غیر صحیح میں، لیکن تب کب پہنچے گی؟ جب غیر صحیح کے 3 4 جتنے سب ہیڈنگز ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو آپ نے فوراً دیکھا واو واو حرف علت، حرف علت ہونے کی وجہ سے یہ معطل، غیر صحیح، غیر صحیح ہونے کی وجہ سے میں معطل ہے، اور معطل میں یہ کون سا ہے؟ معطل میں یہ معطل الفا ہے، مثال، الفا کا جو معطل نام الفاظ مثال، مثال، مثال جی جی، اور مثال میں یہ واوی ہے یائی نہیں ہے، ٹھیک؟ یعنی آج جو اب تک آپ نے پڑھا ہے اسی میں ہے، آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے۔
تو اب سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہی فوراً ہم نے یہ فیصلہ جیسے یہاں واو زار را میں کیا تھا، تو اب جب باب پتہ چلے گا تب آگے کہانی شروع ہوگی. اس کا باب ہے ہا. ہا باب معلوم ہوتے ہی آپ نے فوراً اس کے بارے میں یہ ڈکلیریشن کیا. ٹیسٹ کرنے سے پتا چلا کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، لہٰذا علاج ہوگا. ہا ضاد فا، ٹھیک ہے، ہا مل گیا یہاں، لہٰذا علاج ہو سکتا ہے. اب سب سے پہلے اس کا ماضی مضارع بنا لیں گے. تو واو را سے ماضی مضارع کیا بنے گا بتائیے؟ ورثہ. نہیں، ہا باب سے کیا بنتا ہے پہلے بتائیے؟ حسیبہ. حسیبہ بنتا ہے نا. ہا باب بھول گئے آپ لوگ. فا سے فتح یفتح، ضاد سے ضرب یضرب، کاف سے کرم یکرم، نون سے نصر ینصر، ہے نا. تو ہا سے کیا بنتا ہے؟ حسیبہ یحسبو. تو حسیبہ یعنی وارثہ، اور پھر آگے کیا بنے گا یحسبو سے؟ یورثو. جی ویری گڈ، یورثو. یورثو یعنی یحسبو، یحسبو، یورثو ورثہ. ٹھیک ہے. اب فوراً آپ نے اگلا فیصلہ یہ کیا کہ بھئی ماضی کو تو علاج کرنا نہیں، ماضی کا مضارع کا کرنا ہے، تو ماضی کو وہاں سے ہٹا دیا. مضارع میں بھی معروف کو کرنا ہے، تو معروف کی ہی بات کر رہے ہیں، مجہول تو ابھی لائے بھی نہیں. تو لہٰذا یہ بس طے کر لینا ہے کہ ماضی کی طرف نہیں دھیان دینا. آپ کا کام اس حوالے سے کم ہو گیا. پہلے آپ کیا کرتے تھے بھئی، ماضی میں بھی آپ ڈھونڈتے تھے پوری گردان میں کہ کوئی والی علاج والی صورت پیدا ہو رہی ہو تو علاج کریں. یہاں ہے، یہاں کرنا ہی نہیں، سرے سے ہٹا دینا ہے. تو یہ جو چار کنڈیشنز ہیں یہ بہت اہم ہیں. میں بار بار ادھر لے کے آپ کو آ رہا ہوں. یہ جو چار آپ کو بتائی ہیں یہ بہت اہم ہے، یہ ہوں گی تو علاج ہوگا. اچھا، اب اس میں علاج کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتایا کہ اس کا واو جو ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو واو جب ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یرثو. یریسو. ویری گڈ. تو یہ بنے گا. یہ اس کی حالت جو آگے لکھی ہوئی ہے اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوگا اصلی. اور اب جو آئے گا یریسو، یہ علاج ہونے کے بعد آیا، لہٰذا اس کے سامنے لکھا ہوگا الحمدللہ. یہ اس کے سامنے آپ استعمالی. 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 جی اچھا، یریسو. اب یریسو اگر آپ کو آ گیا تو کیا باقی کے چار صیغے ذہن میں نہیں آنے لگے فوراً؟ یریسو کے بھائی بہن اور جو دوسرے ہیں بھئی، یریسو، تریسو، پھر تریسو، پھر اس کے بعد بتائیے اریسو، نرثو. اریثو. اور پھر نریسو. یہ سب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا. دیکھیے آپ کی گردان اپنے آپ کم ہوتی جا رہی ہے. اتنے صیغے تو آپ کے سامنے آ ہی گئے یریسو کے برکت سے. تو یریسو، تریسو، تریسو، اریسو، نریسو، 5 صیغے ہوتے ہیں یہ پیش والے مضارع کی گردان میں. تو 5 میں سے یہ جو صیغے آئے ہیں یہ میں نے کسی وجہ سے یہاں لکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو اللہ کے کلام میں سے ایک ٹکڑا کچھ لکھتے ہیں سامنے، یہاں دھیان دیجیے گا. نون را سا. اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ اردو میں جو ہوتا ہے وارث، اس کو تو جانتے ہی نا آپ لوگ، وارث ہونا. ٹھیک ہے. جی تو جی. وہی وارث سے ہی یہ واو راسا میں یہی مفہوم ہے، وارث ہونے والا مفہوم. ٹھیک ہے. کسی چیز کا حقدار ہو جانا. نریس، نریسو قرآن میں آتا ہے. نریسو کیا مطلب ہوا؟ ہم وارث ہوں گے، ہم وارث ہوتے ہیں، یعنی ہمارے حصے میں آنی ہے چیزیں. نریسو، اور پھر آگے فرمایا کس چیز کا وارث؟ نریس الارض. کیا مطلب ہوا؟ ارضا دیکھیے منصوب ہے، ایک اسم ہے جو منصوب ہے، فعل با فاعل کے بعد آ رہا ہے. نریس الارض یعنی ہم وارث ہوں گے. کس کے؟ زمین کے وارث. ومن، واو اور من جو کے مفہوم میں ہے. ومن علیہا، اور جو کچھ اس میں ہے. علیہا، اور جو کچھ اس پر ہے، اس میں ہے.
अलैहा, नरिसुल अर्द वमन अलैहा। अब यहाँ पर सिर्फ इतने ही पर बस नहीं की गई। मैंने आपको बताया है ना कि जब किसी जुमला फ़ेलिया में बहुत ज्यादा ताकीद लानी होती है, जो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र में आपको बताया गया था कि सिर्फ अंज़लनाहु से बात क्यों नहीं शुरू की, तो यहाँ पर भी नरिसू से ही बात नहीं शुरू की, बल्कि इसके पहले अल्लाह ताला इस जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया बना रहा है। और इस जुमला फ़ेलिया को अगर इस्मिया बनाए, बताइए आप में से कोई बता सकता है कि आगे क्या लगा दें जो ये जुमला इस्मिया बन जाए? भाई नरिसू क्या है? फ़ेल बा फाइल। नहनु वेरी नानु गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये जो फ़ेल बा फाइल है, इसके अंदर जो फाइल था नहनु, उसे आप बाहर ले आए। ये तरीका होता है जुमला फ़ेलिया को इस्मिया बनाने का तरीका। आप इसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर भी है। तो नहनु, नरिसु। अब इतने से भी बात नहीं, नहनु तो इसमें था ना, एक बार और नहनु लाने का मतलब क्या हुआ कि ताकीद पैदा करनी है। लिहाजा मजीद ताकीद पैदा करने के लिए क्या किया गया, इस पर इन्ना दाखिल किया गया। ठीक है, इन्ना दाखिल करते हैं तो इन्ना क्या करता है, नस आप नहनु को हालत नसब में ले जाता है ना। ठीक है, यानी अपने इस्म को हालत नसब में ले जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और नहनु था, अभी देखिएगा। तो ये जो नहनु था, ये बदल गया ना में, अटैच्ड जमीर हो गया, और वो अटैच जमीर इन्ना प्लस इस ना को रिप्लेस कर देगा। तो अलिफ के साथ आ जाएगा। ये इन दोनों को मिलने के बाद क्या बना, इन्ना। इन्ना नहनु, फिर भी एक नहनु एक्स्ट्रा लिखा हुआ है हस्र के लिए। हस्र मतलब वो वही, हस्र का मतलब होता है कि बात को एम्फेसाइज करना, जोर देना। अब आप देखिए, इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा, अब बात पूरी हुई। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 40 है। आप देखिएगा जाके, इसके आगे पीछे पढ़िएगा कि कौन सी ऐसी बहुत अहम बात कहनी थी जो इतनी ताकीद पैदा की गई इसमें। ठीक है, तो सीधे सीधे नहीं कह करके इतनी ज्यादा ताकीद पैदा की गई। अगर आपको ये ग्रामर नहीं पता हो तो पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला किस लहजे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो असल ग्रामर सीखने का मकसद यही है कि हम अल्लाह ताला की जो इमोशंस हैं उनको किसी लेवल तक समझने की कोशिश करें। ना काफी कोशिश होगी लेकिन करें, कम होगी लेकिन करें। क्यों? अल्लाह ताला हमारे सामने बहैसियत एक शख्स के, बहैसियत एक हस्ती के मौजूद नहीं है। उसकी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं है, उसकी कोई शबीह नहीं है हमारे सामने। उसका लबो लहजा, उसका इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन, गुफ्तार, अंदाज तकल्लुम, बातचीत का तरीका अंदाज, ये हमें नहीं पता। उसके उसकी ज़बान से भी हम नावाकिफ, उसके कलाम से भी हम नावाकिफ। तो कैसे उस अल्लाह से मोहब्बत होगी? उस अल्लाह से मोहब्बत तो तभी होगी जब उसके कलाम को समझें, सामने देखें। सामने देखेंगे उसके कलाम के जरिए, उसकी हैबत तारी होगी उसके कलाम के जरिए, या उसकी जो आफाक में, अनफुस में उसकी निशानियां मौजूद हैं। आफाक व अनफुस क्या है? हमारे अपने नफ्सों में जो निशानियां हैं। हम रोज बोलते हैं, लेकिन हम इस बोलने वाली सलाहियत पर कभी गौर नहीं करते, गहराई से सोचते नहीं है कि आखिर इसका कोई रेप्लिका दुनिया में मौजूद नहीं। कोई मशीन, कोई मशीनरी इसको इमिटेट नहीं कर पा रही है। कोई मशीनरी पूरी तरीके से, नए तरीके से आवाज को नहीं बना पा रही है। फिंगरप्रिंट्स अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं, अलबेले हैं। हम नहीं गौर कर रहे हैं अनफुस में। आफाक में हम जब देखते हैं अल्लाह की निशानियां बाहर अपने सराउंडिंग्स में, तो भी हम अल्लाह की तरफ माइल नहीं होते। तो एक ये शय है जो उसका कलाम है, उसकी ये, इसीलिए इसको अल्लाह की आयात कहा गया है। ये आयतें कोई सेंटेंसेस नहीं। एक आयत में कई सेंटेंस भी हो सकते हैं, और ऐसी भी आयत होती है जिसमें एक भी सेंटेंस ना हो। तो आयत का मतलब सेंटेंस हरगिज नहीं है। आयत जो है वो निशानी है। तो ये निशानी, ये कलाम का जो जोर है ना, ये कलाम का जोर हमें बता रहा है कि ये एक ऐसे ऐसी हस्ती का कलाम है जो ला जवाल है। ठीक है, तो ये इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा,
یعنی وارث کون کس کو سمجھتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میری قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ کچھ جو کمایا ہے، جو اکٹھا کیا ہے، یہ میری اپنی ایبلٹیز ہیں جن کو ہم نے ایسٹ میں کنورٹ کیا ہے، جن کی اپنی کوئی مانیٹری ویلیو ہے۔ اصل میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس خالق حقیقی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، امانتیں ہیں، ہماری اپنی اس میں کوئی بھی شے نہیں۔ تو جب ہماری اپنی کوئی شے نہیں ہے، یہ یقین اس آیت سے پیدا ہوگا، کیونکہ اصل وارث کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی خود کہہ رہا ہے، بماگ دہل کہہ رہا ہے، یقین پورے اللہ کی بات خود اپنے آپ میں کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس میں بھی یہ گرامر والا یہ جو تاکید کا جو اسلوب ہے، یہ پیدا کر کے کیا کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وارث تم خود مت سمجھو، تمہارے یہاں دنیا میں جو ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ منتقل ہوتے جاتے ہیں لوگ، اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ بہت بڑی ایک بستی تھی کچھ سال، سینکڑوں سال پہلے، اور پھر اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ویران کھنڈہر ہے، اب اس کے وارثین بھی نہیں بچے۔ تو اصل وارث جو ہے، وہ وارث کا مطلب اصل حقیقی جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، وہ حقیقی مالک ہے، اور وہ ہی الٹیمیٹ وارث ہے، یعنی آخری پوزیشن اسی کا ہے، پہلا پوزیشن بھی اسی کا ہے۔ یہ بیچ کا دورانیہ وقفہ ہے جو لوگوں کو دے دیا گیا ہے برتنے کے لیے، ادروائز لوگوں کا اپنا کچھ بھی نہیں۔ جب یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر انسان کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، تب اس کے اندر ایگو کیسے آئے گا، سپیریورٹی کمپلیکس کیسے آئے گا، تب اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی، تب اس کے اندر امانت داری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان رہا ہوگا کہ نا اصلاً ہمارا تو ہے ہی نہیں کچھ۔ تو کلام کو سیکھنا، یہ غیر صحیح افعال، اتنی گاڑی گاڑی ٹرمینالوجیز یہ سب جو بتائی جا رہی ہیں، یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی کلام کی جو روح ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو اندر کا جوہر مغز ہے، اس تک ہم پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ آپ لوگ کلاس میں ایسے ہی ریگولر رہیے، اور اس میں ریگولر بیسس پر حصہ لیتے رہیے انشاءاللہ۔ تو ایک آدھ اور ایگزامپلس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات لے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ٹھیک، جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں واو، عین، ضاد، واو، عین، ضاد۔ ٹھیک ہے، واو، عین، ضاد، یہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ غیر صحیح افعال کی ایگزامپل ہے۔ غیر صحیح افعال کی، فعل کی ایگزامپل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا باب پتہ کیا، تو باب پتہ چلا باب ضاد ہے۔ ٹھیک ہے، باب ضاد، باب ضاد ہے، لہٰذا ہم نے اس کا ماضی مضارع بنایا کیونکہ مجرد سے ہے۔ تو کیا بنے گا؟ ضربا یعنی وعظ، وعظ، اور مضارع کیا بنے گا؟ یضربو یعنی یو، یوئزو، یوعظ۔ ٹھیک ہے، یوعظ، وعظ، یوعظ، وعظ، اس کا علاج نہیں ہوگا، چھوڑ دیا جائے گا، اسے مضارع کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مضارع کا علاج کریں گے تو پھر یہ کنورٹ ہو کر کے کیا بن جائے گا؟ یعظ، یعظ، یا عین اور ضاد۔ کیوں؟ میں نے بہت سمپل سا آج آپ کو ایک اصول بتایا، ابھی اس کو کمپلیکس نہیں کیا ہے کیونکہ ابتدا کی بات کافی ہو گئی تھی، وہ یاد رکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ایک ہی اصول بتا رہا ہوں اب تک، وہ یہ کہ یہ واو ڈراپ کیا جائے گا، یوعظ سے یعظ بن گیا، یعظ، یعظ، یہ واز ہوتا ہے، واز سنا ہے، عربی اردو کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں بلکہ ہے عربی کا، بہت استعمال ہوتا ہے، واز، واز و نصیحت بولا جاتا ہے۔ تو واز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بیان، نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یعظ، یعظ کیا مطلب ہوا؟ یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، یا وہ نصیحت کرے گا، ٹو ہوم، کسے؟ یعظہ، یعظہ کیا مطلب ہوا؟ اب یہ جو اٹیچ ضمیر ہے، دس از
مفعول بھی اوور ہیئر، یہ مفعول بھی، ٹھیک ہے. اور یہ جو یعظو ہے یہ فعل با فاعل ہے، اس میں فاعل آلریڈی موجود ہے، وہ ہوا کی ضمیر. اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید کا مفہوم لانے کے لیے اس کو جملہ اسمیہ بنایا گیا، اور اس میں جو اس کے اندر جو اس کی جو ضمیر ہے وہ باہر نکال لی گئی، اور ضمیر اس میں کیا ہے؟ ہوا، ہوا، اور اس کے پہلے واو لگا دیا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہو اٹیچ ضمیر. تو اب آپ یہ بات سمجھ گئے الحمدللہ، ایک رول آپ کو پتہ چل گیا، کچھ ووکیبلری آپ کے حصے میں آ گئی، کانسیپٹ آ گئے. انشاءاللہ کل اسی کے آگے ہم سب کنٹینیو کریں گے کلاس. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. کچھ اس کو دھیان سے اپنے نوٹس بنائیے گا انشاءاللہ. کسی کو کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیجئے. آج ہم نے صرف اتنی ہی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.